مولوی صاحب، محمود مولوی صاحب، ذرا ایک تو آپ بتا دیں کہ آپ اس 14 افراد نے جو مل کے ایک سینٹ کی قرارداد پیش کی جو منظور بھی ہو گئی، اور چیئرمین سینٹ خود آئیز ہیبٹ کر کے اس قرارداد کو پاس کرتے ہوئے بھی نظر آئے. آپ اس قرارداد کے حق میں اس کے مخالف ہیں؟ کیونکہ جنہوں نے خاموش بھی رہے ان کو بھی شوکاز ویسے ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس قرارداد ایفیکٹو تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایفیکٹو قرارداد جب نہیں ہے، ہم اس کے اوپر اصل میں میڈیا نے ہائپ دے دیا اس کی وجہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، وہ جو صاحب کہہ رہے تھے وہ اپنے علاقے کی بات کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ جی لا اینڈ آرڈر وہاں پہ جو ہے صحیح نہیں ہے، اور خدا نخواستہ جو ہے ان کے دیکھیں، ان کے اگر آپ طرف سے دیکھیں نا، ان کے کافی نمائندے جو ہے آلریڈی جو ہے ٹیررزم کے جو ہے شکار ہو چکے ہیں. ان کے اوپر میرے خیال سے کچھ حملے بھی ہو چکے ہیں. وہ علاقے کو میں کراچی یا پنجاب سے کمپیئر نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بڑے سینسٹیو علاقوں کی وہ بات کر رہے تھے، اور وہ اپنے حساب سے میں کہوں گا بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اس کی وجہ یہ کہ ہر آدمی کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا مدعا بیان کرے، اور وہ اپنا مدعا بیان کر رہے تھے کہ دیکھیں جی الیکشنز ہوئیں گے تو آگے لے جایا گیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جب 90 دن والا آئین والی بات تو کراس ہو گئی، اب اگر مہینہ 2 مہینہ آگے چلے جائے. مگر میں یہ آپ کو واضح کر دوں، پہلے تو الیکشن ہونے چاہیے 8 فروری کو، اور خدا نخواستہ اس دفعہ اگر الیکشن آگے گئے تو یہ پھر مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں جائیں گے، پھر یہ منیمم 2 سال سے 3 سال کے لیے جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑے واضح طور پہ آپ کے پروگرام میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، کیونکہ 2 مہینے 3 مہینے میں یہ تو اکنامی کو جو ہے انسٹیبل کرنے والی بات ہوگی نا. دیکھیں، کل اس بیان کے بعد آپ یہ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج گر گیا، اس وقت بڑے مشکلوں سے ڈالر کنٹرول میں آیا ہے، اور جو ہے معیشت کنٹرول میں آ رہی ہے. تو کوئی بھی میرے خیال سے نہیں چاہے گا کہ معیشت مزید ڈسٹروائے ہو. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن 8 فروری کو ہو جائیں گے. اور جیسے فردوس شمیم نقوی صاحب جو کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے، لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ایسے ہی تھے کہ آج ہو رہے نہیں ہو رہے، آج ہو رہے نہیں ہو رہے، اور آخری میں ہو گئے. اور اسی میں بدقسمتی سے ایم کیو ایم رہ گئی، کیونکہ ایم کیو ایم یہ سوچ رہی تھی کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. دوسری چیز جو تھی، کافی لوگ جو کہ اس پروسیس میں تھے انہوں نے نقصان اٹھائے، کیونکہ سیٹیں جو ہے دوسری پارٹیز لے کے گئی. نہیں، میں محمود مولوی صاحب، میں اس گفتگو کے بیچ میں مجھے جو پوائنٹ آپ سے جاننا ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے سال بھی یہ ہوا، بلدیاتی انتخاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پیچھے رہ گئی، پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری بنی، اور پھر جتنے پرسنٹ ووٹ لے کے بھی خیر میئر اس وقت ان کا ہے. اس بار بھی اس پینک سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے؟ یہ انٹینشنلی ہو رہا ہے یا جتنے منہ اتنی باتوں کی سپورٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو کوئی چھوٹا سٹیپ نہیں ہے. موسم کی شدت ماضی میں بھی رہی، اور 2013 سے زیادہ برے حالات تو اس وقت ہے نہیں. باتیں دیکھیں، میں کہوں گا جتنی منہ اتنی باتیں. اور پھر دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ بیٹھتے ہیں، obviously پولیٹیکل مائلیج اور کوریج بڑی اچھی مل جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ چیز کو اتنی ان صاحب کو جو ہمارے سینیٹر ہیں ان بھائی کو اتنی اچھی کوریج ملی، اتنی مائلیج ملی جو میرے خیال سے سالوں میں نہیں ملتی. دیکھیں نا، وہ ایک نمایاں ہو کے آیا ہے کہ جی انہوں نے پیش کیا ہے، اور وہ اپنے علاقے میں جو ہے ان کو کافی اس سے سپورٹ ملے گی، جو میرا اندازہ ہے، کیونکہ مائلیج ملے گی کہ دیکھیں انہوں نے ریکویسٹ کی. اور خدا نخواستہ میں کہوں کہ کوئی بڑی قربانی دینا پڑ گیا نا، تو اور کوئی چیز ہو گئی تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اس پارٹی سے زیادہ بینیفیشری کوئی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو کہتے تھے کہ یہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں ایکسپیکٹڈ کچھ بھی ہے، کوئی بھی ایسا اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو جائے تو پھر اس کا جواب دے کوئی بھی نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ہم دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑا حادثہ بیچ میں ہو جائے جو کہ اس سب چیزوں کو افیکٹ کرے.